إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. او بھائی سیلفیاں والے چھوڑ دے. اب میں کوئی خطیب نہیں ہوں، نہ یہ میرا کوئی کاروبار بزنس ہے، میں بنیادی طور پہ ایک مدرس ہوں. سب توجہ میری طرف کر لیں. تقریریں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. پہلے الہ آبادی صاحب بیان کر رہے تھے آدھا مجمع کھیل تماشے میں. انعام الرحمن یزدانی صاحب نے بہترین الفاظ، مواد اور انداز کے ساتھ گفتگو کی ہے، پر تسی ٹس تو مست نہیں ہوئے. یہ جو پیدائشی بدتمیز وابی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے جلسوں کو محفوظ رکھے. علماء کا ادب احترام، پھر مسجد کا جو ادب و احترام ہے، پھر جو مواد ہے کتاب و سنت کا، اس کا ادب و احترام ہے. انتہائی خشوع حضور توجہ کے ساتھ بیٹھے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کیا سیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا مذہبی فتنے ہیں، کیا سیاسی اور ملکی فتنے ہیں، ان میں ہم نے آپ کی کتنی رہنمائی کی ہے. یہ جو جلسہ ہے یہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے اور یہ کئی ماہ کی محنت ہے، پھر اس کے بعد یہ بزم سجتی ہے، ویسے نہیں. تو آپ جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں اور خسر پھسر اور موبائل سب چھوڑ کر توجہ کریں کہ بھئی بات کیا ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. حضرات، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ اپنی مصنوعات، بناوٹی چیزیں بیچنے کے لیے کیا حربہ اختیار کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پر اس کی تشہیر کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر سرمایہ پھیلا کر اس کی جگہ معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو قدرتی چیزیں ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کھلا دودھ، بھینس کا، گائے کا جو دودھ ہے یہ مضر صحت ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، اس سے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، اس سے یہ خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں. لوگ قدرتی چیزوں کو چھوڑ کر
پھر یہ جو مصنوعات بناوٹی جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شیطان جو ہے نامور علماء سو سے، چھوٹے موٹے مولوی سے نہیں، نامور، جن کو زمانہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے، جن کے فالورز پیروکار اور ماننے والے لاکھوں میں ہیں، ان کے ذریعہ بدعت ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر نیا کام۔ کہاں نیا کام؟ دین کے اندر نیا کام۔ پھر دین کے اندر جو نیا کام ہے اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور پھر تشہیر کرنے کے بعد مال اور کمائی کا تعلق جو ہے قبروں کے گورکھ دھندے کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ پیسے دینے والا جہنم سے بچ جائے گا، پیسے دینے والا جنت میں چلا جائے گا، یہ چھلا خریدنے والا، انگوٹھی خریدنے والا، جھنڈا لگانے والا، جھنڈیاں لگانے والا، شرینی بانٹنے والا، بتیاں لگانے والا، کمکمے لگانے والا، ہزار ہا گناہوں کے باوجود، کبیرہ گناہوں کے باوجود، مال حرام کے باوجود، زنا کے باوجود، فحاشی کے باوجود، سود کے باوجود، کیبل کی کمائی کے باوجود جنت کے اندر چلا جائے گا۔ حضرات، پہلے تشہیر کی جاتی ہے، پھر کمائی کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نبی کے آنے کی ان کو خوشی نہیں ہے۔ بالکل طریقہ واردات ان کا ایک جیسا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول سے دور کرنے کے لیے، پھر اس بدعت کی ہیبت بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے جشن عید میلاد النبی منانے والا جنتی ہے، نہ منانے والا جہنمی ہے۔ پھر گستاخ کہا جاتا ہے، پھر کافر کہا جاتا ہے، اور پھر دیکھیے ان کی ادائیں اور ان کی حرکتیں کیسی بچگانہ ہیں۔ ایک طرف اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور پھر اس کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ موٹر سائیکل بدعت ہے، یہ پنکھا بھی بدعت ہے، یہ سپیکر بھی بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، میں انصاف کے ساتھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور بریلوی دوستوں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، اللہ کی قسم ہے تجھے نبی کے آنے کی خوشی ایک دن کے لیے اہل حدیث کے نزدیک شعور سے لے کر موت تک ایک لمحہ بھی نبی کی خوشی کے بغیر تو پکا کافر ہے۔ تیری خوشی جو ہے ایک دن کے لیے ہے، میری خوشی ساری زندگی کے لیے ہے۔ تیری خوشی منانے کے لیے ہے اور میری خوشی اپنانے کے لیے ہے۔ خوشی جو ہے تیرا کام منانا ہے، میرا کام اپنانا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر محبت مصطفیٰ ہے، ہم نے دیکھ نبی علیہ السلام سے محبت کیسے کی ہے۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ اور یہی بات مجھ سے قبل یہ زانی صاحب کہہ رہے تھے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرات،
ایک غیرت ہے کہ خامد غیرت کا نام ہے. عورت کی زوجیت میں ایک خامد کا نام ہو سکتا ہے، دو کا نام ہو سکتا، یہ غیرت ہے. حضرات کائنات میں غیرت کا دوسرا رشتہ باپ ہے. آپ اور میں، ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، دنیا کے کسی انسان کی ولدیت کے خانے میں ایک باپ کا نام ہو سکتا ہے، دو کا ہو سکتا. اللہ کی قسم ہے، نبوت اور رسالت کی غیرت اس سے بھی بڑھ کر ہے. تم نے کیا کیا؟ میں عقیدے میں اشعری ہوں، ماتریدی ہوں. پھر تو نے کہا میرا مسلک جو ہے میں حنفی ہوں. پھر کیا کہا؟ میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں سوروردی ہوں، میں بغیر وردی ہوں، میں نشائی ہوں، میں کلندری ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں حیاتی ہوں، میں مماتی ہوں، میں کوڑا خطک سے ہوں، میں جامع العلوم سے ہوں. اور اس کائنات میں اہل حدیث نے آمنہ کے لال کو کس طرح مانا ہے؟ میں عقیدے میں بھی محمدی ہوں، میں فضیلت میں بھی، میں مسلوں میں بھی، اونچی آواز سے، میں نماز میں بھی، میں جینے میں بھی، میں مرنے میں بھی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. حضرات ہم نے آمنہ کے لال کو کیسے مانا ہے؟ حضرات سنتے جائیے. جس طرح صحابہ نے مانا ہے، انہوں نے نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی ہے، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا. عقیدے کا امام اور ہے، مسلوں کا امام اور ہے، طریقت کا امام اور ہے، فرقے کا امام اور ہے. اور اہل حدیث نے کلمہ پڑھا ہے شعور سے لے کر موت تک، اور پھر موت کی وادی قبر کے اندر بھی. اور سنو اہل حدیث کے مسلک کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کامیاب بندہ ہونے والا ہے قبر کے سوالوں میں، اس سے ایک چوتھا سوال بھی ہوگا. پہلا سوال ہے من ربک. جواب کیا بھائی؟ قبر کے اندر جب سوال ہوگا من ربک تو کیا جواب ہے؟ بولو ربی اللہ. من نبیک؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر تیسرا سوال ہے ما دینک. تیسرا سوال کیا ہے؟ وہاں پہ کہے گا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی. ساری زندگی لڑتا رہا ہے. تو کہہ کے دیکھ میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، میں حنفی، شافی، اشعری، مالکی، ماتریدی ہوں. اللہ کی قسم ہے ناکام ہے. سوالوں کا ما دینک اہل حدیث کا مسلک ہے. دین الاسلام، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. کہہ کے دیکھ. اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں غوث پاک دا تو بھی ہوں، میں غوث اعظم کا دو. بزرگوں میں توڑے کے رکھ دیئے. اللہ دے بندے چوتھی پنجویں ہری بج گیا. کوئی ایک واری ہوندا ہے، دو واری ہوندا ہے، ترے واری ہوندا ہے. حضرات قبر کے اندر پھر اس سے سوال کیا ہوگا؟ کیف علمت ھذا، کہ تو نے ان سوالوں کے جوابوں کو کیسے جانا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا. بیٹھو بیٹھو بند کر دو. بڑے ادب سے میں نے کہا 10 کتنی دفعہ یہ خطبہ شروع کیتا ہے تو شیطان نے موبائل دی صورت چملا شروع کر دیتا. ادب سے کو اے جڑی بیل ہے نا، یہ دی میری آواز تو بھی زیادہ ریکارڈنگ ہونی ہے. تھوڑا احترام ہے، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول دا احترام ساڑھے ساریاں دی عزتاں تو زیادہ ہے. میرے منہ دے وچ میرے باپ دی یا میرے نسب دی گل نہیں، میری زبان دے وچ کی دی گل ہے؟ اللہ تعالیٰ تے او دے رسول دی.
قبر کے اندر پھر چوتھا سوال ہوگا. آؤ بہشتی زیور کی بات کرنے والوں، فیضان سنت کی بات کرنے والوں، اور غنیت الطالبین کی بات کرنے والوں، کنز ہدایہ کی بات کرنے والوں، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث لڑے ہیں، مارے کھائی ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں، گالیاں الزام اور بہتان اٹھائے ہیں، پر دنیا بھی گواہ ہے، رب بھی گواہ ہے. قبر میں بھی کامیابی ہے تو مسلک اہل حدیث سے کامیابی ہے. پوچھا جائے گا بتا تو نے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے دیا ہے؟ وہ کہے گا قرأ تو کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، قرآن کو پڑھا تو مجھے پتا چل گیا میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور میرا رب کون ہے؟ اور میرے نبی کون ہے؟ حضرات میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کفار کی عادت ہے ایک دن منانا، مدرز ڈے، فادرز ڈے، لیبرز ڈے. اور اسلام کے اندر ہر دن ماں باپ کا دن ہے، ہر دن ماں باپ کا دن ہے. اگر ایک لمحہ بھی ماں باپ ناراض ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین، ہر دن مزدور کا دن ہے. اللہ کے نبی نے کہا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری، ہر روز اس کے ساتھ اس نے سلوک. تو ایک دن کی بات کرتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے سارے دن نبی کے دن ہیں. ساری سانسیں عمر صدیق اور میرے قائدین، ہماری ساری سانسیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور یہ بات یاد رکھو، تجارت کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، میرے اکابرین نے خون کے ساتھ اس مسلک کی آبیاری کی ہے. کالا پانی سے لے کر قلعہ لچمن سنگھ تک تاریخ گواہ ہے، خون کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول کی لمبرداری کی ہے. اور یہ بات یاد رکھ، محبت کا معنی کیا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم انی اسأل حبک، اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، میں تیری محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، پھر یا اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں. سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحب عمل یقربنی الی حبک. اور میرے بھائیوں، جب اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، جس سے پھر محبت ہوتی ہے، انسان اس کی باتوں کو اختیار کرتا ہے. یہ محبت کے لوازم میں سے ہے، اس کی باتوں کو اختیار کرتا ہے. پھر جن جگہوں کی، جن چیزوں کی نسبت اس کی طرف ہے ان کو پڑھتا ہے، شکل و صورت کو، شب و روز کو، تجارت کو، ساری زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے. آج جھوٹی محبت کسی کو ہو جائے، معشوق کے رنگ کے، لباس کے رنگ کے دھاگے پہنتے ہیں، پٹکے رکھتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. اہل حدیث نے اگر ٹکنوں سے اوپر سلوار کو رکھا ہے، اللہ کی قسم ہے اس وجہ سے رکھا ہے کہ آمنہ کے لال کی سنت ہے. اگر ہم نے رفع دین کیا ہے، آمنہ کے لال کی سنت سمجھ کر کیا ہے. ہاتھ سینے پر باندھے ہیں، مدنی مکی سردار آپ کی سنت کی وجہ سے باندھے ہیں، اور اونچی آمین کہتے ہیں تو آمنہ کے لال کی وجہ سے. حضرات اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت، کتاب اللہ سے محبت ہے، کتاب اللہ سے محبت، بیت اللہ سے محبت ہے، بیت اللہ سے محبت، نبی کے شہروں سے محبت ہے، آپ کی مسجد سے محبت ہے. اور یہ بات یاد رکھ لے، اہل حدیث کی محبت تا حیات محبت ہے.
مرتے دم تک محبت ہے، عقیدے میں محبت ہے، جینے میں محبت ہے، مرنے میں محبت ہے، قبر میں محبت ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ حنفی بھی کھڑے ہوں گے، شافعی بھی کھڑے ہوں گے، سبز پگڑیوں والے بھی کھڑے ہوں گے، ہم بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور کہا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا ان کے بڑوں کے ساتھ، اور ہم کھڑے رہیں گے، آؤ ہم کیوں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے تو صرف ایک امام کے ساتھ۔ یا اللہ ساری زندگی پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ تکلیفیں اہل حدیثوں نے اٹھائی ہیں، پوری، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، شیعوں سے، مقلدین سے، پھر کفار سے، بدعتیوں سے، غالیوں سے، اپنوں اور بیگانوں سے، ساری زندگی ہم نے تان برداشت کیا ہے، کس وجہ سے؟ محبت مصطفیٰ میں۔ اور اللہ کی قسم ہے ہم نے رب کی جنت میں جانا ہے، اپنے نبی کے پیچھے، مطاع اور محبوب کے پیچھے جانا ہے، دنیا کے کسی اور امام کے پیچھے نہیں جانا۔ سیدھی صاف بات ہے، یہی ہمارا مسلک و منہج ہے، یہی ہماری محبت کی ابتدا و انتہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔